ارشاد صاحب سر تبصرہ آپ ہی کر دیں سر. 3-4 بڑے اہم جملے ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سے. ایک تو سر یہ بھی فرمائیے گا کہ انہوں نے جلسے سے آج خطاب کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں, تو کیا حکومت کا بیانیہ ایگریسو ہونے جا رہا ہے سر؟ ایک پہلا کوشچن یہ بنتا ہے. ساتھ ہی اس کے اوپر بھی تبصرہ کر دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے بھائی نے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے جنوبی پنجاب کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ بجٹ رکھا, تو کیا جنوبی پنجاب کے لیے واقعی بجٹ رکھا گیا؟ تیسری بات لگتی تو ٹھیک ہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر عمران خان صاحب میرے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ باہر مانگنے جاتے ہیں, تو کیا عمران خان صاحب بانٹنے باہر جاتے تھے؟ یہ تنقید ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے, ان کا بنتا ہے. تو سر 2 چیزوں پہ تبصرہ بنتا ہے. اور پھر تیسرا انہوں نے کہا ترقی میں بھارت کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں گے, اگر میں نے نہ پیچھے چھوڑا تو میرا نام تبدیل کر دیجیے گا. حالانکہ کئی دفعہ نام تبدیل کروانے کے لیے اکسا چکے ہیں سب کو. لیکن سر جنوبی پنجاب کے لیے کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ شہباز شریف اور پھر نواز شریف ہمیشہ انہوں نے اس کو فوقیت دی ہے, وہاں پر جو ہے وہ خرچہ زیادہ کیا ہے, اور پھر حکومت کا بیانیہ کیا ایگریسو ہونے جا رہا ہے اب آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان ہمیشہ دعوے کرتے ہیں اور عوام بھی ان کو دعووں کو سنتے ہیں, متاثر بھی ہوتے ہیں کافی حد تک, لیکن عملی اقدامات سے ہی ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے. جنوبی پنجاب کے بارے میں ہر جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا, اور مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے, پل بنانے سے اور باقی جو اس طرح کے تعمیراتی کام, کیا یہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے حقوق کا متبادل ہے؟ ہمارے ہاں ہماری حکمران اشرافیات, اور اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا یا کسی دھڑے کی بات نہیں کر رہا, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ حقوق جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا متبادل نہیں ہے. ڈیولپمنٹ حقوق کا متبادل نہیں ہے. لوگ حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ڈیولپمنٹ ہی اتنا بڑا بینچ مارک ہوتا تو کسی ملک میں آزادی کی کوئی تحریک نہ چلتی, اور خاص طور پر جہاں انگریز گیا تھا جس نے وہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی, تو لوگوں نے پھر بھی اس کو حقوق کا متبادل نہیں سمجھا ہے. ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے وسائل ہم نے جس طرح سے یوٹیلائز کرنے تھے وہ نہیں کیے. وسائل ضائع ہم نے زیادہ کیے ہیں, یوٹیلائز کم کیے ہیں, جس کی وجہ سے سپیس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. نہ ہم نے آبادی پر کنٹرول کیا, نہ ہم نے کرپشن پر کنٹرول کیا, نہ ہم نے وسائل کا ضیاع ہے اس کو روکا, جس کے نتیجے میں اب وسائل کم پڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. بڑھتے بڑھتے یہاں آ گئے ہیں کہ اب ان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں, جب تک توجہ نہیں دی جائے گی, آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وہ پہلے بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کئی بار وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے کی ہے, لیکن اس کے باوجود خود انہیں سوچنا چاہیے اکیلے بیٹھ کے کہ پنجاب میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو وہ دعویٰ کرتے ہیں یا مسلم لیگ دعویٰ کرتی ہے, ان کا جو پولیٹیکل سپورٹ کیوں کم ہوئی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی خرابی ہے, کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے. باقی بھارت کا جہاں تک معاملہ ہے, دیکھیں بھارت نے اپنے بنیادی جو مسائل تھے وہ 51 میں آئین بنا کے اور آئین کے مطابق چل کے حل کر لیے تھے. ہم آج تک جو بنیادی مسائل ہیں کہ شہری اور ریاست کا آپس میں تعلق کیا ہوگا, کیا اس میں عوام کو حق حکمرانی ملے گا یا نہیں ملے گا, آج تک ہم اس میں بھٹک رہے ہیں اور ہم وہ طے نہیں کر پائے. سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کو کیسے سپیس دی جائے گی, کس ادارے کا کیا کردار ہوگا. بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈیا کا آپ تقابل کریں تو انڈیا کو فوقیت کس بات پہ حاصل ہے؟ وہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو, ابھی یہ طے نہیں کر پا رہا کہ حق حکمرانی کیا ہو, کس کو ہوگا, کس طریقے سے ہم اپنے معاملات جمہوری اداروں کے اندر طے کریں گے, آئین کی عملداری کس طرح سے ہوگی, عدالتوں کا کیا کردار ہوگا. ابھی تک تو ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ عدلیہ نے زیادتی کر دی, اور عدلیہ کہتی ہے ہر حکومت ہمیں دبانے کی کوشش کرتی ہے. جب یہ بنیادی نوعیت کے سوالات کوئی ہم طے نہیں کریں گے تو ہم انڈیا کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے, دیکھنا چاہیے, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, سب کو دیکھنے چاہیے, لیکن اس کے لیے جو عملی اقدامات کی ضرورت ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ ابھی تک ہماری رولنگ ایلیٹ
ہماری حکمران اشرافیہ ہے ان بنیادی سوالات کو حل کرنے یا ان بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کر کے ان کی روشنی میں اب کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ ٹھیک عاصمہ چودھری صاحب، آپ کیا کہتی ہیں شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی وہ بات کر رہے تھے کہ میں نے اور میرے بھائی نے سب سے زیادہ بجٹ دیا ہے، فوقیت دی ہے، توجہ دی ہے، پھر حکمران جماعت کا آپ کو بیانیہ آپ کو ایگریسو نظر آ رہا ہے کہ جلسہ ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز جا رہی ہیں، خطاب کر رہی ہیں، دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پھر بھارت کی تو بات ظاہر ہو ہی جائے گی۔ بالکل، دیکھیے آپ جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ بیانیہ اگریسو ہے، حکومت کس کے ساتھ اگریسو ہونا چاہتی ہے؟ دیکھیے حکومت نے تو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کریں، منصوبے شروع کریں، ڈیولپمنٹ ہو، لوگوں کو آپ جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین کے اندر درج ہیں آپ وہ ان کو دے دیں، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر وہ اگریسو ہو کے بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس کے لیے اگریسو ہو رہے ہیں یا کس کو اگریسو ہو کے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ سب کچھ چیزیں تو ان کی مٹھی میں ہیں، ایک اپوزیشن ہے جو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ بھی صرف ایک جماعت کی میں اگر بات کروں، اور جس طرح سے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی صدرن پنجاب کے لیے انہوں نے کام کیا، تو صدرن پنجاب کے لیے کام کیا؟ کیا وہاں پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر ہے؟ کیا وہاں لوگوں کو بنیادی جو تعلیم ہے، وہاں سکولز آپ نے دیکھے ہیں کہ بہت بڑے سکولز اگر وہاں پہ کچھ بنا دیے گئے، کوئی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے چھوٹے موٹے لیول پہ تو کام ہوتا ہے، لیکن اس لیول کا کام اگر آپ ایک ایئرپورٹ کے افتتاح کے لیے جاتے ہیں اور اس پہ ایک سیاسی قسم کی تقریر کر دیں، مجھے تو جیسے سیاسی تقریر لگتی ہے۔ اگر بڑے جلسے کرنے ہیں تو پھر ہاں، پھر اس وقت وہ چیز مطابقت رکھے گی کہ پھر آپ یہ حق اپوزیشن کو بھی ضرور دیں۔ اپوزیشن اگر ایک جماعت پی ٹی آئی کی میں اگر بات کروں وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے تو آپ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ مریم نواز چیف منسٹر ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں، شہباز شریف بالکل بڑے جلسے کرتے ہیں، اور حق ہے، یہ سب کا حق ہے، وہ اگر جلسہ کر سکتے ہیں تو یہ سب کو یہ حق دیا جائے۔ پاکستان کے آئین کے اندر جو درج ہے تو آپ لوگوں کو پھر لوگ اس چیز کا شکار نہیں ہوں گے، سٹریس کا شکار نہیں ہوں گے، پھر لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغوں میں یہ باتیں نہیں آئیں گی کہ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے اندر ان کو اگر سلب کیا جا رہا ہے، وہ حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، تو پھر لوگ کس سے جو ہے اپنے دکھوں کا مداوع کریں۔ یہاں تو ججز جو ہیں وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ جی ہماری سینیورٹی تو کمپرومائز ہو گئی، ہمیں ہمارے بیڈ روم کی جو آڈیو ویڈیوز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، تو جو ججز نے لیٹر لکھے وہ کہاں گئے؟ کس نے ان کو ایڈریس کیا؟ دوسری جو بات آپ کر رہے تھے بھارت کے ساتھ مقابلے کی، مجھے تو اس چیز پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو انڈیا اس وقت کہاں کھڑا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ آپ زمینی حقائق چیک کر لیں، آپ انڈیپینڈنٹ سرویس کرا لیں، آپ دونوں کنٹریز کے آئی ٹی کے شعبے کو ہی آپ اس کا کمپیریزن کر لیں کہ انڈیا آئی ٹی میں اس وقت کہاں ہے، امریکہ میں بڑی بڑی پوسٹ ہیں ان پر کتنے انڈینز اس وقت جو ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستانی کتنے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ انڈیا میں انٹرنیٹ کی رفتار کیا ہے، پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی رفتار کیا ہے؟ انڈیا میں کیا ٹویٹر جسے ایکس آپ کہتے ہیں کیا وہ بند کر کے یا وی پی این لگا کے چلتا ہے، تو پاکستان میں کیسے چلتا ہے؟ میں صرف آئی ٹی کے شعبے کی اگر بات کر لوں، باقی چیزوں کی تو آپ بات شاید نہ ہی کریں، لیکن ہمارا پاکستان ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہمسایہ ممالک میں لوگوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اگر وہ دے دیے جاتے ہیں، وہاں اپوزیشن پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، ان کو جلسے جلوسوں کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، ان پہ زمین تنگ نہیں کر دی جاتی، ان کے جو بڑے سیاستدان ہیں ان کو جیلوں میں اٹھا کے نہیں بٹھایا جاتا، ان کو 20-20 سال کی ایک مقدمے میں سزائیں نہیں ہوتی، تو پھر کمپیریزن کریں تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ تو میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب یہ اگریسو فن ذرا اگر چھوڑیں، اور ویسے بھی آپ ہمیشہ دیکھتے رہے ہوں گے ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے جب حکومت کی، ویسے ہی میں نارملی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کے کتنے دن ہیں یا نہیں ہے، لیکن حکومت جب آخری کچھ مراحل میں ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جلسے جلوسوں میں تیزی آ جاتی ہے، بالکل وہ ڈائریکٹ عوام میں جاتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، جارحانہ بیانیاں دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، عمران خان صاحب جب تھے اور جب ان کی گورنمنٹ کے لاسٹ ڈیز تھے تو اس طرح ان کی بھی تقاریر ہوتی تھی، تو شاید شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے یا ان کو نظر آ گیا ہے کہ کتنا وقت ہے اور کتنا اگریسو ہونا ہے اور کیسی پالیسی چلانی ہے، یہ تو آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نجم صاحب، آپ کے پاس تو اب سے 2-3 مسئلے آ گئے ہیں، جس طرح ارشاد احمد عارف صاحب کہتے ہیں کہ جی بنیادی حقوق کا متبادل نہیں ہے ترقی کا جو عمل ہے، اس پہ بھی تبصرہ کر دیجیے گا سر کہ کیا ترقی کا عمل واقعی ہو بھی رہا ہے؟ بنیادی حقوق کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیں، پھر جنوبی پنجاب کی بھی بات کریں، پھر اپوزیشن
کوئی اسپیس نہ ہو, حکومت جلسے شروع کر دے, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اور پھر تیسری بات وزیر اعظم پاکستان کی تقریر ہے جس میں انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ وہ پڑوسی ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. نجم صاحب. فواد صاحب بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلی بات تو میں نے یہ کرنی ہے کہ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ہم گجرات کے کسائی کو اور کشمیر جس نے ہڑپ کر لیا 2019 5 اگست کو جب عمران خان کی حکومت تھی, اور جس شخص نے پاکستان کے خلاف اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر چیز کی, ہم شہباز شریف کے مقابلے میں اس نریندر مودی کی, اس کسائی کی تعریفیں کرنے پر چلے جاتے ہیں. ہم 9 مئی برپا کرتے ہیں, یہی ہماری حب الوطنی ہے. ہم صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی پسند نہیں ہے, ہم نریندر مودی کو پتہ نہیں کیا کیا بتانا شروع کر دیتے ہیں. انڈیا کو کون سی کامیابی انڈیا کی؟ آپ ذرا انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھیں, آپ ممبئی کے, دلی کے سلمز ہی دیکھ لیں جا کے, وہاں پہ زندگی کس طرح وہاں پر لوگ گزار رہے ہیں. آپ وہاں پر بات کرتے ہیں نفرت اور تعصب, ترقی میں پیچھے چھوڑنے کا بیان تو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے. وہاں پر دیکھیے, میری بات سنیں سر, میری بات سنیں. آپ ہمیں, انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے, ہم اس سے لڑنا نہیں ہے, ہم نے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے نا ہم اپنے. لیکن آپ صرف سیاسی تعصب میں نریندر مودی کی تعریف کریں شہباز شریف کے مقابلے میں, اور تو پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس چیز کا کیا جواب دوں. میں اس پر تو اس سے زیادہ تو میں بات ہی نہیں کر سکتا کہ آپ, مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے, بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر نواز شریف اللہ تعالیٰ کے سر آگے سجدہ کریں گے, شہباز شریف کریں گے, تو آپ کیا شیطان کے پجاری ہو جائیں گے, شیطان کی تعریفیں شروع کر دیں گے, ابلیس کی شروع کر دیں گے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, ہمیں کوئی پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بنیادی حقوق کا وہ متبادل نہیں ہے, مترادف نہیں ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, ہماری مائیں مر رہی ہوں, ہمارے پاس اسپتال نہ ہوں, ہمارے بچے اسکول نہ جا سکتے ہوں, ہمارے پاس اسکول نہ ہوں, ہمارے پاس آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہ ہو, تو ہم کون سے حقوق؟ میرا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میری مائیں جو ہیں وہ مرنی نہیں چاہیے, ان کو ہسپتال چاہیے. آپ اگر اس کا کمپیریزن کریں, آپ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو کچھ نہیں دیا, آپ میرے ساتھ چلیں اسی ڈیرہ غازی خان راجن پور جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں, میرے ساتھ نکلیں آپ. وہاں سے ہم بارڈر کراس کرتے ہیں, کتنی دور ہے ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے جاتے ہیں, جا کر میں آپ کو بتاؤں گا فرق کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر کا اور پنجاب کے جنوبی پنجاب کا. میرے ساتھ چلیں آپ خود سندھ سے, آپ نے تو جتنا ٹریول کیا سندھ کے اندر پروگرام کیے, آپ میرے ساتھ نکلیں یہاں سے, ہم ملتان سے نکلیں گے, بہاولپور سے, ڈیرہ غازی خان سے, ان تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ سکھر سے لے کر آگے تک جاؤں گا. پھر میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں, بات ہوتی ہے کمپیریزن کے ساتھ, بات ہوتی ہے مقابلے کے ساتھ. میرا جنوبی پنجاب اس وقت بھی بہت بہتر ہے, اور اس وقت وہاں پر اگر بات کی جا رہی ہے دل کے اسپتال بنانے کی, وہاں پر کینسر کے اسپتال بنانے کی, تو اس کینسر کے اسپتال کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ساتھ خیبر پختونخوا کو ہوگا, ساتھ بلوچستان کو ہوگا, ساتھ سندھ کو ہوگا. وہاں سے ایک بہترین لوکیشن ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جناب کیا پنجاب میں ہم نے ڈیولپمنٹ کی؟ ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی. پنجاب کے اندر موجود ہے PKLI, پنجاب کے اندر موجود ہے دل کے ہسپتال, پنجاب کے اندر موجود ہے چلڈرن ہاسپٹل, پنجاب کے اندر آج بھی میرے خیبر پختونخوا سے میرے پختون بھائی اسلام آباد, مجھے اس دن میں اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ سے بات کر رہا تھا جب انہوں نے پنجاب بند کیا ہوا تھا, راستے بند کیے ہوئے تھے, وہ جلوس لے کے آ رہے تھے, وہ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے یار ہم تو اپنے پیاروں کو لے کر اسلام آباد اور لاہور جاتے ہیں, پنجاب میں جاتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں بڑی سادہ سی بات کروں گا کہ اصل میں مجھے مریم اورنگزیب کے کچھ فکرے یاد آ رہے ہیں. وہ کہتی تھی روئیں پیٹیں چیخیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہ حکومت کے ختم ہونے پہ نہیں ہو رہے فواد صاحب, یہ جلسے ہو رہے ہیں 1 برس مکمل ہونے پر. حکومت کا 1 برس مکمل ہونے جا رہا ہے. ناروال میں جلسہ بھی وہی تھا, ڈیرہ غازی خان میں بھی وہی تھا, اور اس 1 برس کے مکمل ہونے پر حکومت دن کی روشنی میں جلسے کر رہی ہے. یہ کوئی رات کے اندھیرے میں, یہ خالی جگہ نہیں چھپائی جا رہی اندھیرے کے اندر, یہاں پر رات کے اندھیرے میں. نجم بھائی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشی میں جلسے ہو رہے ہیں. نجم بھائی مکس نہیں کیے جا رہے. میں صرف ایک بات, صرف آخری بات کروں گا فواد صاحب, آخری بات کروں گا. یہ ہیں دن کی روشنی کے جلسے. دن کی روشنی میں بندے بھی گن لیں, پتہ بھی چل جائے گا. لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, وہ اپنی تعمیر اور ترقی کو سمجھتے ہیں, اپنا مفاد سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو گمراہ کس نے کیا ہے, اس ملک کے خلاف کون چلا ہے. تو یہ آپ کے بالکل سامنے ہیں
یہ دن کی تاریکی، دن کی روشنی کے جلسے ہیں ٹھیک اور آپ کے سامنے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نجم صاحب ورچوئل ورلڈ نہیں ہے نجم صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سر، کچھ تھوڑا سا پروگرام کے اندر ہم آگے کی طرف بھی چلیں گے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو چیف جسٹس نے مشورہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ سسٹم کا پارٹ رہیں اور سسٹم کا پارٹ رہتے ہوئے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنے حقوق کی جدوجہد کریں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو ہم بائیکاٹ کا ذمہ دار سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں چیف جسٹس صاحب یہ انہیں کہتے ہوں کہ اگر آپ اس اجلاس کے اندر ہوتے کہ جہاں ججز کا تعین ہونا تھا یا تعیناتی ہونی تھی، وہاں پر اگر آپ ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی؟ جائزہ لیں گے بریک کے بعد.